صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے چل کر تلخیاں اٹھائی تھی۔ اب آگے کیا کفر کا مسئلہ چلایا ہے انہوں نے، یہ تو وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں۔ قادیانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کفر کہتے ہیں، یہ اس کی مزید تشریح جناب نے فرمائی ہے، اور کہتے ہیں کہنا یہ ہے کہ انہوں نے نبی الگ بنایا، قرآن الگ بنایا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ساری دنیا کے احمدی گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے، ایک ذرے کا بھی فرق نہیں، اور سب وہ غیر احمدی گواہ ہیں جنہوں نے قرآن کو کبھی اس قرآن کو ہاتھ اٹھا کر لگا کر دیکھا ہے، اٹھا کر دیکھا ہے، جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جاتا ہے۔ اور اب تو احمدی گواہ کا سوال نہیں ہے، 118 زبانوں میں قرآن کریم کی منتخبہ آیات کے تراجم کر کے سب دنیا میں منتشر کر دیا گیا، مشتہر کر دیا گیا۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں جس کے لوگ وہ زبان نہ سمجھتے ہوں جس زبان میں قرآن کریم ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ 120 زبانیں بہت بڑی چیز ہے، اگر سے افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی بہت ہیں، قبائلی زبانیں ہیں، لیکن جو ان کی بڑی زبانیں وہ سب سمجھتے ہیں۔ بس آج جماعت احمدیہ یہ کہہ سکتی ہے کہ قرآن کریم کی تراجم کر کے قرآن کریم کی اشاعت اس انداز میں اتنی زبانوں میں کر دی گئی ہے کہ دنیا میں ایک انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی زبان ایسی ہے جسے وہ سمجھتا ہے، اور وہ سب گواہ ہیں، کل عالم گواہ ہے کہ وہی قرآن ہے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر نازل ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں الگ قرآن بنایا، اس کا نام تذکرہ ہے، جس کی حیثیت مرزائیوں کے نزدیک وہی ہے جو مسلمانوں کے نزدیک توریت، زبور، انجیل اور قرآن کی ہے۔ مولوی جب جھوٹ بولنے پہ آئے نا تو پھر جواب نہیں اس قوم کا، ایسے زمین آسمان کے خلاف میں لاتا ہے، حد ہی ہو گئی۔ ایک آیت بھی قرآن کریم کی جماعت احمدیہ کے لیے نزدیک قابل تنسیخ نہیں، نہ قیامت تک منسوخ ہو سکتی ہے۔ ایک بھی آیت نہیں ہے جس میں کوئی اضافہ ہو سکے، کوئی کمی کی جا سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات 100% بلا استثناء 100% یا قرآنی آیات پر مشتمل ہیں یا قرآنی پیغامات پر مشتمل ہیں، اس لیے وہ حیثیت دینے کا کوئی پاگل بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا جھوٹ کہ ان کے نزدیک تذکرے کی وہی حیثیت ہے جو توریت اور زبور اور انجیل اور قرآن کریم کی ہے۔ کہتے ہیں امت الگ بنا لی، شریعت الگ بنائی، کلمہ الگ بنایا۔ یہی تو جھگڑا چل رہا ہے، تمہاری ساری عدالتیں گواہ ہیں کہ سزا اس بات پر نہیں دی جا رہی کہ کلمہ الگ بنایا ہے، سزا اس بات پر دی جا رہی ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے۔ جب تک یہ ثابت نہ ہو سزا ثابت ہی نہیں ہوتی۔ اتنا دن دہاڑے جھوٹ، کوئی حیا ہی نہیں تو دینے کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے۔ شریعت الگ بنائی، بتاؤ احمدی شریعت کا کوئی ایک صرف امر، ایک نہیں اس کی بتا دو جو قرآن میں نہ ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض میں عبارتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری شریعت کیا ہے اور ہمارا دین کیا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ ایک موقع پر کسی نے تمباکو نوشی کے خلاف بات کی اور کہا کہ آپ بھی اس کو پسند نہیں فرماتے تو اس کو آپ منع کیوں نہیں فرما دیتے تاکہ احمدی یک دفعہ تمباکو نوشی چھوڑ دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ دیکھو، نہیں اور اوامر کا معاملہ میرا نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی، اور آپ نے وہ سمجھ کر جو اوامر دیے، جو حکم دیے، جو جن باتوں سے منع فرمایا، ان میں ایک شوشے کا بھی نہ اضافہ کر سکتا ہوں نہ کمی کر سکتا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی۔
کہ کوئی چیز اس وقت تھی کہ نہیں، بحث یہ تھی کہ عالم الغیب خدا تھا کہ نہیں، وہ خدا تھا کہ نہیں جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کی ضرورت کے لیے شریعت عطا کی تھی۔ بس اس سے کیا بحث ہے کہ کوئی چیز بعد میں ایجاد ہوئی ہے پیچھے پہلے ایجاد ہوئی؟ وہ بنیادی اصول جو حرمت کے اور حلت کے قرآن کریم میں موجود ہیں وہ ہر زمانے پر برابر حاوی ہیں، اور یہی مسلک ہے جماعت احمدیہ کا۔ اب بتائیں کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ شریعت الگ بنا لی، کلمہ الگ بنایا، اور کہتے ہیں حد، اپنے دین کا نام اسلام رکھتے ہیں۔ کیا رکھے اس دین کا نام؟ اسلامی ہے، اور کیا کہیں؟ جھوٹ بولے تمہاری طرح، اور ہمارے دین کا نام کفر رکھتے ہیں۔ تمہارے دین کا نام نہیں، تمہاری حرکتوں کا نام کفر رکھتے ہیں۔ تم جو کرتوتیں کرتے ہو کہ کلمہ گوؤں کے اوپر حملے کرتے اور جان و مال ان کے حلال قرار دیتے، اور دنیا میں جتنا فسق و فجور ہو رہا ہے اس سے پرواہ کوئی تمہیں نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں پاکستان، دن بدن بد اخلاقی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مجال ہے جو مولوی کو اس کی کوئی بھی فکر ہو، اپنے حلوے منڈے سے کام ہے، عیش کر رہا ہے اور کوئی جہاد نہیں کر رہا بد اخلاقیوں کے خلاف، اور احمدیوں کے متعلق کہتا ہے کہ دیکھو تم نے ہمارے دین کا نام کفر رکھ دیا۔ محمد رسول اللہ کے دین کا نام کیا رکھا ہے یہ بتاؤ؟ اپنے دین کو چھوڑو، اپنے دین کو تو تمہارے اپنے بھائی بند کفر ہی کہتے ہیں۔ وہ میں آگے بتاتا ہوں پھر دوبارہ، پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ جس کو ہم کفر کہتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کا دین ہرگز نہیں، لعنت ہے اس شخص پر جو محمد رسول اللہ کے دین کو کفر کہے، اس میں ایک ادنا ایک ذرے کا بھی شک نہیں ہے۔ مرزا کا دین ان کے نزدیک اسلام ہے، کہتے ہیں لو جی، ہم قادیانیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں کافر جو کہتے ہو، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کس بات کا انکار کیا ہے؟ ہم مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تم ہمیں جو کافر کہتے ہو، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کس بات کا انکار کیا؟ ہم نے تو یہ بھی مان لیا کہ مہدی آئے گا اور اسے قبول کر لینا، تم نے انکار کیا ہے، کرتے ہو کہ نہیں؟ اس بات کا انکار کیا جس کے متعلق محمد رسول اللہ نے خود فرمایا کہ جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پر خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور فہرست تم خود بنا لو، حدیث کا حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ اس کا تو شیطانی پہ شیطانی چل رہی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتی ہے عقل کہ دیکھو کیسی چلاکیاں کرنے والے مولوی ہیں، بیٹھے بٹھائے مکر گھرتے بناتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا مرزا کے آنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کفر بن گیا؟ کون بدبخت کہتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے محمد رسول اللہ کا دین کفر ہو گیا؟ تم ہو جو کہہ رہے ہو۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ دین جو خالص اور سچا اور پاک دین تھا، اس میں باطل رسم و رواج داخل کرنے والوں نے اس دین کو گدلا کیا ہے، اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور امام مہدی نے وہی کام کیا ہے جس کے لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے، تاکہ حکماً عدلاً بن کر اختلافات کا فیصلہ کریں اور دین کو اسی دین کی طرف لوٹا دیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین تھا۔ یہ جھگڑا ہے صرف۔ اب مولویوں کو پتہ نہیں کہ اصل کیا بات ہے، پتہ ہے، اچھا بھلا پتہ ہے، صرف جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں آگے ذرا ان کا کلام سنیں، لیکن مرزا آیا، مرزا سے پہلے تو محمد رسول اللہ کا دین اسلام کہلاتا تھا، کہتے ہیں جب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف نہیں لائے، ان کو مرزا کہہ رہے ہیں نا، اس وقت تک تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کہلاتا تھا۔ لیکن مرزا آیا اور اس کی سبز قدمی سے محمد رسول اللہ کا دین کفر بن گیا اور اس کے ماننے والے کافر کہلائے۔ اللہ اعظم باللہ، اللہ پناہ دے، یہ مولوی صاحب کا اعاذ باللہ تھا، اور میں کہتا ہوں اللہ اعظم باللہ، اس میں آپ سے متفق ہوں۔ اللہ ایسے جھوٹوں سے ہمیں پناہ میں رکھے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کیا کہا، اب آپ کی زبان میں سن لیجیے۔
الحکم 6 مئی 1901